رمضان المبارک آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ ابھی تک یہ تسبیح پڑھی جا رہی تھی۔ رمضان المبارک کے 6 دن گزر چکے ہیں۔ کئی مساجد میں تراویح 10-10 پارے، 12-12 پارے ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچیں کہ ان رمضان المبارک کے ایام میں ہم نے اپنے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کیا۔ رمضان المبارک کے ان 6 ایام 5 ایام کو کیا ہم نے صحیح استعمال کیا، اور ہم نے اس حدیث کے لیے ہم نے کیا تیاری کی جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ جو شخص رمضان المبارک کو کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ، پچھلے سارے سال کے اس کے، پچھلے سارے زمانے کے اس کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک آ چکا ہے، 6 دن گزر چکے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ 720 گھنٹوں میں 100 بلکہ 150-200 گھنٹے ہمارے گزر چکے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ کچھ لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے شروع کے 2-4 ایام تراویح پڑھی اور نمازوں کی جماعت کا خیال رکھا، اب تو مساجد بھی خالی ہونے لگی ہیں۔ عام دنوں سے بھی کہیں زیادہ نیچے اتر کر بعض لوگ رمضان المبارک گزارتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں، سوچ یہ آتی ہے کہ رمضان کمانے کا مہینہ ہے، رمضان سیزن کا موقع ہے، رمضان یہ کوئی خاص تحفہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ بہرحال ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں ایک لائحہ عمل تیار کر لینا چاہیے۔ ایک ایک لمحہ رمضان کا آدمی کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رمضان المبارک میں اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل کا سم کارڈ کھول کر رکھیں تو پھر انشاءاللہ العزیز لمحے کا 100واں ملی سیکنڈ بھی اگر اس دل کو رحمت چھو جائے تو اس شخص کے ولی اللہ بننے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لیکن المیہ اس بات کا ہے کہ ایک لمحہ بھی ہم دل سے ابھی بھی ہم نے نیت نہیں کی کہ رمضان المبارک کو جس طریقے سے اس کے گزارنے کا حق ہے ہم گزاریں گے، روٹین سے بھی کہیں زیادہ نیچے گزر کے۔ اللہ کی پناہ وقت ضائع کرتے ہیں فون میں، موبائل میں۔ موبائل اور رمضان یہ ایک خاص عنوان ہونا چاہیے ایک جمعے کا، ہمارے مسلمان نوجوانوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے بھی۔ موبائل اور رمضان، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5 احادیث جس کو علماء کرام پورے ایمان اور اسلام بلکہ 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ فرماتے ہیں۔ علماء کرام 5 لاکھ احادیث کا مول اور 5 لاکھ احادیث کا خلاصہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 5 احادیث کون سی ہے جن میں خاص طور پہ ترکہ ما لا یعنیہ کو ارشاد فرمایا گیا۔ اپنے وقت کو ضائع کر دینا، اس سے مسلمان ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ یہ سارے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اکثر ہمارے نوجوان ایسے ہیں
جو موبائل میں عام طریقے سے جس عام دنوں کو جیسے گزارتے تھے، گیمز کھیل کر، ٹک ٹاک پہ ویڈیوز کو دیکھ کر، انسٹا پہ ریلز کو دیکھ کر اور اسنیپ پہ سٹوریز کو دیکھ کر صرف اور صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں اور اس دنیا سے نکلتے نہیں ہیں، ایسے ہی اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اور گھروں کا حال بھی دیکھیں، ماؤں اور بہنوں کو بھی اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ جس موبائل کے بہت زیادہ برائیاں ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، اس کی اچھائیوں سے لوگ فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں، برائیاں ہیں، بچوں کو خاموش کرانے کے لیے، بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی بربادی کرتے ہیں، موبائل دے کر کے ان کو ریلز دیکھنے کے لیے اور سٹوری دیکھنے کے لیے اور شارٹ ویڈیوز اور کلپس دیکھنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ بچے وہ دیکھ کے تسکین حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جب بچے تربیت ہی ان کی بچپن میں اور خاص طور پہ رمضان المبارک میں ان کی ایسی تربیت ہو رہی ہے تو پھر آئندہ سالوں میں اور آئندہ دنوں میں ان بچوں کا کیا حال ہوگا؟ وقت کو ایسے ضائع کر رہے ہیں، موبائل کے ساتھ ایسی دلچسپی، چاہیے تو ہمیں تھا یہ کام کرنا کہ ہم رمضان المبارک میں صرف اور صرف اپنی ضرورت کے تحت موبائل کو استعمال کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت کا بھی کبھی مزہ چکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کا مزہ جسے لگ جاتا ہے تو پھر وہ 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی خالی نہیں رہتا۔ ہم نے دنیاوی اعتبار سے بہت سارے مزے چکھ کے دیکھے ہیں، کسی میں چند لمحات کا مزہ ہے، کسی میں چند گھنٹوں کا، کسی میں چند دن کا۔ پھر انسان کے پاس بہت زیادہ مال اور دولت ہو، وہ اس دنیا سے جانے کی تمنا کرتا ہے، اور بوڑھے ہونے کے بعد جب بال سفید ہو جاتے ہیں اس وقت مسجد کے ایک کونے کو پکڑ کے بیٹھتا ہے اور اس کا پھر اس کے دل کی آہ سنیں، اس کے دل کی بات سنیں جو دل کو ٹکراتی ہوئی جاتی ہے کہ یہ دنیا میں کچھ نہیں ہے، چند لمحات کا، چند سیکنڈ کا، چند منٹ کا، چند گھنٹوں کا، چند دنوں کا، کبھی آنکھ کا، کبھی زبان کا، کبھی کان کا مزہ ہے۔ اس کے بعد اگر مستقل مزہ انسان کو چکھنا ہو اور دلی سکون اور اطمینان انسان کو حاصل کرنا ہو، یہ دنیاوی کسی چیز میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے، قرآن کریم کی تلاوت میں ہے۔ قرآن کریم اس کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس دل کے اطمینان کو تم چاہ رہے ہو حاصل کرنا، وہ تمہارے مال اور دولت میں نہیں ہے، وہ تمہاری دکان اور کوٹھیوں میں نہیں ہے، وہ تمہاری تجارت میں نہیں ہے، وہ تمہارے مال کو جمع کرنے میں نہیں ہے۔ آ جاؤ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف۔ آج کا دن ہی ہم لے لیں، رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، عام طور پہ جس طریقے سے جمعہ گزرتا تھا اس سے کوئی خاطر خواہ ہم نے آج کے جمعے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص رمضان المبارک ہو یا عام، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، پچھلے جمعے کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں، آئندہ جمعے تک کے لیے ایک نور روشن ہوتا ہے۔ دجال کے فتنے سے اور دنیاوی دجالوں کے فتنے سے انسان محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جو 7 لوگ رہیں گے، ان 7 قسم کے لوگوں میں اس شخص کا شمار ہوگا جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں، عام جمعوں سے بھی کہیں زیادہ اور نیچے اتر کے ہمارا یہ جمعہ گزرا ہے، ایک آیت کی بھی تلاوت نہیں ہوئی۔ اکثر لوگ، میں یہ بات کہنے میں اپنی جگہ بالکل صحیح ہوں، بالکل صحیح ہوں، میں دل پر پتھر رکھ کے بات کڑوی ہے، سنیں ہم کیسے دن گزار رہے ہیں رمضان کے۔ 720 گھنٹے پورے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، کیسے ہم گزار رہے ہیں؟ اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک کہ موبائل کی کئی ویڈیوز اور کئی کلپس اور کئی چیزیں، اور دنیاوی اعتبار سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہدایت طلب کروں گا ان لوگوں کے لیے، یہ جو چال بازی چل رہی ہے یہود و نصارہ کی جانب سے کہ رمضان المبارک ہو اور کچھ میچ وغیرہ سپورٹس کے جو ہے نا کچھ گیمز بھی رکھ دیے جائیں،
تاکہ مسلمان قرآن کی طرف نہ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو نہ لگا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی قوم ہے جو 313 بھی ہزاروں پہ بھاری پڑتی تھی، ان کے ایمان کی تقویت کی وجہ سے، ان کے دل کے پختگی کی وجہ سے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مضبوط کانٹیکٹ کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانے کی وجہ سے کہیں پھر وہی قوم نہ بن جائے۔ سپورٹس کے کچھ گیمز رکھ دو اور تف ہے ایسے لوگوں کے اوپر، بہت ہی زیادہ نچلے لوگ ہیں وہ، جو رمضان المبارک چل رہا ہے اور گھروں پہ بیٹھے ہوئے فون میں سپورٹس میچ دیکھتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کون جیتا، کون ہارا، کون کتنے رن بنایا، اس کی تو فکر ہے، لیکن قرآن کریم کا ایک پارہ بھی 6 دن میں مکمل نہیں ہوا، ایک پارہ بھی۔ اگر ہم نے انہی لوگوں کی لسٹ میں اپنا نام لکھایا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو امیدیں ہم نے لگائی ہے ان امیدوں کو ہم توڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں نہیں کہا ہے کہ وراثت میں تمہیں سب چیزیں دے دوں گا، تم ایسے گھر میں پیدا ہو گئے ہو جو کلمہ گو تھے تو میں تمہارے لیے سارے خزانوں کے دہانے کھول دوں گا، نہیں، وہ رحیم ہے آخرت کے لیے، دنیاوی اعتبار سے وہ رحمان ہے، کفار اور مشرکین اور مسلمان سب کے لیے کھلائے گا بھی پلائے گا بھی، اس کے جو اصول ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں، چاہے وہ نیک ہو، بد ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کھلائے گا پلائے گا، دے گا نعمت دنیا میں، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ رحیم ہے مسلمانوں کے اوپر، لیکن وہ وراثت میں نہیں ملے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کچھ کوشش کرے گا اس کے لیے ہم راہیں ہموار کریں گے، ورنہ اپنے وقت کو ضائع کر کے تم ہم سے امیدیں لگا کے بیٹھو۔ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، قرآن کریم قسم کہتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ پورا کلام اللہ نازل ہونے کے بجائے یہ ایک سورت نازل ہو جاتی تو انسانیت کی بقا کے لیے اور انسانیت کی رہبری اور ہدایت کے لیے ایک چھوٹی صورتوں میں جس کا شمار ہوتا ہے کافی ہوتا، اور پوری صورت والعصر قسم ہے زمانے کی، زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ ایک ایک لمحہ ہم کیسے قیمتی بنائیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ ہم کیسے قیمتی بنا لیں، ہم کیسے اللہ کو راضی کر لیں، ایمان و احتسابا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو شخص رمضان المبارک کو گزارتا ہے پچھلی زندگی کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، وقت ضائع کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ جہاں پر روزے کی فرضیت ہے میں اس کو بھی آپ کے سامنے دہرا دوں، پتہ ہے ہم سب کو، جہاں پر روزے کی فرضیت قرآن کریم دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، روزے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ صوم کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں، لیکن صوم صرف زبان سے کھانے کو روکنے کو کہا جاتا ہے، کھانے سے رک جانا، زبان کے بول سے رک جانا، اس کو کہا جاتا ہے صوم۔ اور جہاں پر روزے کی فرضیت ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوم کا تذکرہ نہیں فرمایا، کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض ہے، صوم فرض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں وہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، صیام فرض ہے۔ صیام عام دنوں کی طرح روٹین میں ہم آنکھوں کا بھی غلط استعمال مستقل چل رہا ہے، کانوں کا غلط استعمال مستقل چل رہا ہے، زبان کا غلط استعمال، غیبت، چغلی، برائی مستقل چل رہا ہے۔ ابھی رمضان کا کوئی اثر ہمارے اوپر نہیں ہے، رمضان عام دنوں کی طرح آج تک بھی ہمارا گزر رہا ہے۔ پیروں کا غلط استعمال جس طریقے سے عام دنوں میں تھے ویسے ہی ہے، ہماری محفلیں جیسے عام دنوں میں تھی، معاف کرنا چبوترے آج بھی ویسے ہی بھرے پڑے ہیں۔
وہاں پر بیٹھے ہوئے فون کا صحیح استعمال نہیں ہوتا کہ فون میں بھی قرآن کریم کو ڈاؤن لوڈ کرتے اور اس کی تلاوت کرتے. فون میں صرف اور صرف ٹائم پاس چل رہا ہے. جو عام دنوں میں لوگ گیمز کھیل کر اپنے وقت کو نکالتے تھے، اب تو اور چھٹی ہو گئی. روزہ ہے، کام پہ سے جلدی چھٹی مل رہی ہے، اب اتنا لمبا وقت ہم کیسے کاٹیں؟ اور 2-4 گیم ڈاؤن لوڈ کرو اور پھر چبوترے کو آباد کرو، بیٹھو اور کھیلو. 4-8 بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل خالی ہونے کے باوجود دنیا کے سب سے مصروف ترین لوگ وہی ہیں. سب سے خالی ہے، کوئی کام دھندا ان کو نہیں ہے، لیکن سب سے مصروف ترین. زلزلہ بھی آ جائے تو ان کو پتہ نہ چلے. اللہ نے کیسے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اور کیسے غفلت میں ان کو ڈال دیا، اور شیطان کیسا ان کے اوپر حاوی ہو گیا، حالانکہ وہ تو قید ہے. میرے بھائیوں، غفلت کی چادر کے اتارنے کا موقع ہے. رمضان المبارک ایسے نازک موڑ، ایسے نازک احوال میں امت مسلمہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونا چاہیے، کیسے گڑ گڑانا چاہیے، کیسے ایک رمضان کو اپنے لیے زندگی کا آخری رمضان بنانا چاہیے، کس انداز میں روزے رکھنے چاہیے، کیسے قرآن کریم کے ساتھ ہمیں جڑ جانا چاہیے، کیسے قرآن کریم کے ساتھ ہمیں تعلق پیدا کر لینا چاہیے، کیسے رمضان کے ایک ایک لمحے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف کرنا چاہیے، کیسے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کے لیے اپنے دہانوں کو کھول دینا چاہیے. میرے بھائیوں، جہاں پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے، میں یہ جتنی باتیں سنا رہا ہوں میں ساری کی ساری الٹی سنا رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے. کرنا کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرامین جاری کیے تھے اور ہم کر کیا رہے ہیں. کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہم اس بات سے اندازہ لگائیں اکثر لوگوں سے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال بتائے تھے ان کے برعکس ہم چل رہے ہیں، اور وہی میں بتا رہا ہوں. ایسا تعلق قرآن کریم سے ہمارا مضبوط ہو، ایسا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہو، اور ایسا دعاؤں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسوؤں کی ندی بہانے کا موقع ہو، ایسا تہجد کے پڑھنے کا. دیکھیں آپ ایک ایک بات اپنے دل کی طرف توجہ کر کے دیکھیں، ایک ایک بات. تہجد کی بڑی فضیلت رمضان المبارک میں، بڑی فضیلت. سال بھر میں تو موقع نہیں ملتا، اکثر فجر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہیں دیتے. بات برابر ہے، سنیں. اکثر لوگ عام دنوں میں فجر میں نہیں آتے، تہجد کا موقع نہیں ملتا. فجر کا نہیں ملتا تو تہجد کا نہیں ملتا. رمضان المبارک میں تو سحری میں اٹھنا ہے، 2-4 منٹ، 5 منٹ، 8 منٹ، 10 منٹ بہت ہے. قیمتی بنائیں اپنے لمحات کو. ایک مرتبہ آنسو بہا کر کے تو دیکھیں، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے رو کے دیکھیں کیسے رمضان کی برکتیں حاصل کریں گے، کیسے ہمارا دن گزرتا ہے، کیسے ہماری فیملی کے میٹرز کلوز ہوتے ہیں، اور کیسے خوشحالیاں آپ کے لیے دوڑ کر آپ کے قدموں میں گرتی ہے، اور کیسے آپ اللہ کی راہ پر چلنے لگتے ہیں. دیکھیں، غور کریں. دستر بچھا ہوا ہے افطار کا، کیسے ضائع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ موقع بڑا ہی قیمتی اور بڑا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کے لوٹنے کا موقع ہے، ضائع چلا جاتا ہے. ان کو دیکھنے میں، ان کو دیکھنے میں، اور ان سے باتیں کرنے میں، کچن کی طرف دیکھنے میں کہ کیا کیا آ رہے ہیں اور دستر پہ کیا لگا ہوا ہے، یہ ہے نہیں ہے. کچھ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ بھی گھر کے جو راعی ہوتے ہیں وہ لوگ بھی دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. چند منٹ باقی ہے تو وہ بھی فون پہ لگے ہوئے، تو بچوں کے اوپر بھی وہی اثر ہوتا ہے، فون میں لگے ہوئے. بہت کم ایسے گھرانے ہوں گے، میں بتا رہا ہوں واقعتاً، جو 6 دن مکمل ہوئے ہیں ہر دن دستر پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والے ہوں، رونے والے ہوں. ایک مرتبہ آنسو بہا کے تو دیکھیں کیسا بادشاہ انسان بنتا ہے، دلی اعتبار سے بھی، اور لوگوں میں بھی اس کا رعب اور دبدبہ اور دل کی کیفیت جو بدلتی ہے، آپ اس کو محسوس کریں گے. کیسے آپ کے قدم زوروں کے ساتھ آپ کو مسجد کی طرف پانی کا بہاؤ جیسا ہوتا ہے ویسے کھینچ کے لاتا ہے،
اور مسجد سے نکلنا آپ کو بڑا گراں گزرتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی تالاب میں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کے متعلق فرمایا نا, مومن کے متعلق فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں ایسے جیسے ایک مچھلی کا دل تالاب میں. اب ہم اس بات کا اندازہ کریں کہ ہمارا دل مسجد میں ویسے لگتا ہے. مسجد تالاب سے مچھلی کو نکال دے وہ تڑپ کے رہ جاتی ہے, پھر وہ اپنی نظروں میں اور اپنے ہر اعتبار سے بس اس کو صرف پانی ہی نظر آتا ہے. مرتے دم تک بھی وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے, لیکن اس کو پانی کے سوا کچھ اور چیز کی طلب نہیں ہوتی, پیاس نہیں ہوتی, بس وہ پانی ہی چاہتی ہے. ایک مومن کا دل اگر ایسے بن رہا ہے تو اپنے آپ کو مومن کی فہرست میں شامل کرے, ورنہ ابھی مسلم ہے, مسلم ہے, مسلم ہے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہمارا نام مسلمانوں کا ہے, لیکن ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا. اکثر لوگ برا نہ مانے, میں جب آیا مسجد میں 10-15 منٹ پہلے تو دیکھا کچھ لوگ تو قرآن کریم کی تلاوت میں تھے, کچھ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز کا ثواب ہے, بیان کے انتظار میں بیٹھنا بھی بیان کی سننے کی محفل جو 70,000 فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں ثواب ہے, برابر ہے. لیکن میرے بھائیوں, قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یہ مہینہ ہے. دیکھا میں نے اکثر لوگ صرف آ کے بیٹھ گئے, بیٹھے ہوئے بس ٹیک لگائے اور آرام سے بیٹھ گئے. ہو سکتا کہ ہم تو اس بات کا اندازہ لگائیں گے کہ ذکر و اذکار دل میں چل رہے تھے ہوں گے, درود کی کثرت, رمضان المبارک اور جمعے کا دن ہے, لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت جو اس مہینے میں ہے کوئی اور عمل کی نہیں ہے. جہاں پر رمضان کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے وہیں پر قرآن کا تذکرہ کرتا ہے. اکثر لوگ, آج کے دن کی بات میں بتا دوں آپ لوگوں کو, رمضان المبارک کا پہلا جمعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے سب نے سورہ کہف کی تلاوت کی. خاص عمل رمضان کا, جمعے کے دن کا خاص عمل سورہ کہف کی تلاوت. جمعے کے دن کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور خاص عمل صلاۃ التسبیح کا. جمعے کے دن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, اور میں اس کا جواب دیتا ہوں. کتنوں نے ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جواب حاصل کیے. اکثر تو ایسی غفلت میں ہیں کہ ایک بھی درود صبح سے نہیں پڑھے. بات کڑوی ہے لیکن دل پہ پتھر رکھ کے سنیں. محفل میں بیان سنتے ہوئے درود کی کثرت پڑھتے رہے, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. نہیں جانتے ہیں کتنا بڑا اللہ کی طرف سے جزا اور کتنا بڑا بدلہ. ایک سبحان اللہ اگر کوئی شخص کہتا ہے, عام دنوں میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جتنا ثواب ہے. ایک سبحان اللہ, 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کرنے جتنا ثواب ہے. ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنا 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جتنا ثواب ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا دنیا وما فیہا سے زیادہ بھاری ہے. پوری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اللہ اکبر کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, ہمت ہے کہ دنیا کا پلڑا جھک جائے, اللہ اکبر کا پلڑا جھکے گا. ایک مرتبہ زبان سے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. شیطان نے ہمارے دل کو ایسا کالا بنا دیا اور ایسا اس کو غفلت میں ڈال دیا کہ خالی ہونے کے باوجود بھی ہم کوئی عمل نہیں کرتے. دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم یاد کریں اپنی مصروف زندگی میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری منتوں سماجتوں کے بعد, مثال دے رہا ہوں میں, اس مثال کو یاد رکھیں. بہت منتوں سماجتوں کے بعد 10-12 سال 20 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی گھر میں خوشخبری دی, نرینہ اولاد کی. مثال کے طور پہ 20 سال گزر گئے, ابھی کوئی جانشین نہیں آیا. 20 سال کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا. ڈاکٹروں نے اس بات کو کہہ دیا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے, حفاظت سے رکھنا, ایک تحفہ ملا ہے بس, اب کوئی چانس نرینہ اولاد کی نہیں ہے.
اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لڑکا تو اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوگا، اتنے ناز و نخروں سے اس کو پالیں گے رکھیں گے، بال اتفاق مثال دے رہا ہوں میں، بال اتفاق وہ دنیا سے چلا جائے، انتقال ہو جائے اس کا۔ اب دیکھیے ماں جب جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے، وہ بچے کی چپل بھی اگر سامنے آ جاتی ہے تو اس کا دل ٹوٹ پڑتا ہے، ارے میرا بچہ دنیا سے چلا گیا، ایک ہی ملا تھا جانشین، چلا گیا دنیا سے۔ پھر کبھی کھلونوں کو جما رہی ہوتی ہے، کوئی کھلونا سامنے آ جائے تو پھر اس کا دل ٹوٹ پڑتا ہے، وہ روتی ہے۔ لوگ اس سے اس بات کا سوال کریں کہ آپ کیسے ہیں، تو پوچھو مت کیسے ہیں، اس کا دل، خوشیاں بھی ہیں دعوتوں میں ہونے کے باوجود، اچھے کپڑے بھلے پہننے کے باوجود دل ایک ہی طرف لٹکا ہوا ہے، وہ بیٹا میرا۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی نظر رکھے، ایسا دل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہم اپنی مصروفیات میں کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، فوراً ہمیں اس ماں کی طرح جو بچے کی یاد دلا رہا ہے، بار بار کوئی کیفیت پوچھے، کوئی ہم کام کریں، تجارت کریں، کوئی بھی عمل ہم کریں، دل میں اللہ کی یاد فوراً ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ 1 سال 11 مہینوں میں 1 مہینہ مل رہا ہے، سفر کا ہمارے اگر وقت ہو رہا ہو، کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں، فلائٹ تھی 3 بجے، صبح کے 7 بجے سے الارم بھی لگا ہوا ہے، کھانا بھی کھا رہے ہیں تو وقت کی طرف نظر ہے کہ فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، 3 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، نظر گھڑی کی طرف ہے، ہدیے بٹور رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، سامان آ رہا ہے جا رہا ہے، وقت کی طرف۔ ایک مومن اور مسلمان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسا ہی لٹکا ہوا ہونا چاہیے، یہ ہے مسلمان، ایسا ہی مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہونا چاہیے، وقت کی طرف نظر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایسی فکر ہو تو ہم کامیاب طریقے سے رمضان المبارک گزار رہے ہیں، ورنہ ہم نے کوئی حق ادا نہیں کیا۔ 720 گھنٹوں میں نے آپ کو بتایا کہ 100 گھنٹے تو ہمارے ایسے ہی گزر گئے، اور بھی جو وقت ہے اگر ہم نے دیا بھی ہے تراویح کے لیے وقت اپنا، اور ہم نے دیا بھی ہے 5 وقت کی نماز کے لیے وقت اپنا، تو ایسا سمجھ لیں، اندازہ کر لیں کہ رمضان المبارک کے 30 دن میں اگر آپ کیلکولیشن کریں تو 3 سے 4 دن، زیادہ ہوا 5 دن ہم رمضان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیے ہیں، باقی جو 24 گھنٹے میں سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ 25 دنوں کے برابر ہے جو ہم نے ضائع کر دیا۔ پورے مہینے کا ہم اندازہ لگائیں کہ ہم اگر تراویح پڑھ بھی رہے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، باقی اس کے علاوہ اپنے کام کاج کے ساتھ ہمارا دل اللہ کی طرف ایسا لگا ہوا نہیں ہے جیسے اس ماں کا لگا ہوا ہے، ایسا لگا ہوا نہیں ہے جیسے اس مسافر کا لگا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، 3 سے 4 دن مکمل طور پہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، باقی کا ہم ضائع کر رہے ہیں۔ دعا والا مہینہ ہے، دعا کریں، دعاؤں والا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگ لیں جو کچھ ہونا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، ضائع نہ جانے دیں۔ جمعے کی نماز کے بعد وقت تو نکالیں، کبھی اللہ سے لو لگا کے دیکھیں، اکیلے میں بیٹھ کے میں ہوں اور میرا اللہ ہے، بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ وقت کو گزار رہا ہوں، میرا ایک ہی منشا ہے، موبائل کو سوئچ آف یا پھر سائلنٹ پہ کر کے رکھ دیں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا ہے، بس میں اللہ کے سامنے 1 گھنٹہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں وہ 1 گھنٹے کے بعد جو آپ کا کسی بھی کام کے لیے وقت گزرے گا، دل پہ ایک الگ اثر ہوگا، دلی طور پہ وہ بادشاہ ہوگا، اور دل اٹک جائے گا اللہ کی محبت میں۔ انسان 1 قدم بڑھتا ہے اللہ کی طرف، اللہ دوڑ کے آتے ہیں، حدیث میں ہے اللہ دوڑ کے آتے ہیں، اور مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے۔ میں نے ایک صاحب کو کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو وہ صاحب نے کہا کہ صاحب ہم کہاں کر سکتے ہیں دعا، آپ کریں، آپ مفتی صاحب ہیں اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کس کے بندے ہیں؟ کیا جس اللہ
کی ذات پہ مجھے امید ہے اور جس کی رحمت سے مجھے یقین ہے، آپ کو نہیں ہے؟ کہ وہ اللہ میرے لیے الگ ہے اور آپ کے لیے الگ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ۔ زندگی بھر کا گنہگار بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھولے بھٹ کے آ جائے، شام کے وقت بھی اگر بھولے بھٹ کے گھر کا آدمی آ جاتا ہے تو وہ گھر کا ہی آدمی ہوتا ہے، وہ باہر والا نہیں ہوتا۔ کئی زمانے کے بھی بعد بھی اگر وہ آ جائے تو وہ گھر کا ہی آدمی ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا سمجھا ہے جیسے ہمارے اپنے دنیاوی کام کاج ہوتے ہیں، ایسے ہی ہم نے تصور کر لیا کہ ہم نے گناہ کیا، غلطی کیا، اب اللہ معاف نہیں کرے گا، بہت گناہ ہے۔ میرے جیسے گنہگار کو، ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی کا واقعہ سنا کہ وقت حلم کے اوپر ہو گیا ہے، 99 قتل کر کے نکلا۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اگر توبہ کروں تو میرے لیے معافی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے گناہ کیا کیا ہے؟ 99 قتل کر دیے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ 99 قتل کر کے پھر آئے ہو اللہ کے پاس، تو ایسی زندگی پہ چلو، کوئی تمہارے لیے معافی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب معافی ہے ہی نہیں تو کیوں دنیا میں، تو بھی چل۔ اس کو بھی اڑا دیا، اس کو بھی بھیج دیا۔ اب پھر دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ کی توفیق سے یہ ہدایت ملتی ہے، چاہے دعا کی مل رہی ہو، قرآن کریم کی مل رہی ہو، سجدے کی مل رہی ہو۔ انسان کے گناہوں کی وجہ سے سب سے بڑی نعمت جو انسان سے چھینی جاتی ہے، سجدے کی توفیق، عبادتوں سے دوری۔ ایک عالم دین کے پاس گیا ہے کہ 100 قتل میں نے کیے ہیں، کوئی معافی میرے لیے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، تم 1,00,000 اگر قتل بھی کر کے آتے لیکن تمہارے دل میں یہ تہیہ پیدا ہو گیا، تم نادم ہو، تو ہاں تمہارے لیے معافی ہے۔ تم اللہ والوں میں بڑا مقام حاصل کر سکتے ہو۔ جتنے اللہ والے دنیا سے گزرے ہیں ان کا مقام سر آنکھوں پہ، لیکن یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں ان سے بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں جو ہے نا آئے گا، ہاں اللہ والے سے بڑا ہمارا مقام۔ ارے یہ بات کو ذہن میں رکھو، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے، قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ جس نے اللہ والا کسی کو بنایا تھا، اور وہ اللہ والوں نے اس بات کی تلقین کی کہ تم بھی میرے ویسے بن جاؤ، لیکن شیطان نے بڑی آسانی سے ان کو گمراہ کر دیا، بڑی آسانی سے۔ تم نہیں کر سکتے کچھ، تم گنہگار ہیں، تم دنیاوی انسان ہیں، تم اسی میں لگے رہو، اللہ والے تم بنیں گے، وہ دوسروں کے لیے، تم تو بس ایک عام سادہ سیدھا مسلمان ہیں، تم پیدا کیے گئے ہو، بس مال کماؤ، بچوں کو کھلاؤ پلاؤ، بس اپنی جگہ رہو۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ والے جتنے گزرے ہیں ان کی توقیر، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی ہستی کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھیں، لیکن آپ بھی بن سکتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں، سب بن سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کوشش تو کریں، دعا تو مانگیں، تہجد تو پڑھیں، قرآن کی تلاوت تو کریں، اللہ سے لو تو لگائیں، علم تو حاصل کریں۔ اب جو اس بات کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ میں وضو کے مسائل سیکھ لوں، کیا خاک وہ اللہ والا بنے گا؟ کوئی اس بات کی بھی کوشش نہیں کرتا کہ میں قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ لوں، کیا خاک وہ اللہ کا ولی بنے گا؟ نماز پڑھنا صحیح نہیں آتا، روزہ رکھنا صحیح نہیں آتا، روزے کے مسائل نہیں معلوم، وضو کے مسائل نہیں معلوم۔ بہرحال سیکھنے کا موقع ہے، سیکھنے کا موقع ہے۔ بعض کڑوی باتیں آتی ہے، برا نہ سمجھیں، لیکن میں اگر نہ بتاؤں آپ کس کے پاس سنیں گے؟ ضروری ہے میں بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ کے ولی آپ سب بن سکتے ہیں، جتنے بیٹھے ہوئے سب کے نام یاد نہیں ہے تو نام لے کے بتاتا، شاید وہ متوجہ ہوتے کہ کیا میں بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہوں؟ اچھا میری عمر 50-60 سال ہو گئی، میں اللہ کا ولی بن سکتا ہوں؟ ہاں بن سکتے ہیں۔ قرآن آپ کی طرف پورا کا پورا متوجہ ہے، کبھی پڑھ کے تو دیکھیں، دعا کر کے تو دیکھیں اللہ کی رحمت آپ کی طرف کیسے متوجہ ہوتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی 100 قتل کر کے پہنچ گیا۔ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ہاں ہے، آپ کے لیے توبہ ہے، آپ معاف ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط ہے، بروں کی صحبت چھوڑ کے فلاں بستی میں چلے جائیں، نیک لوگ رہتے ہیں۔ ارادہ کر کے بس نکلا، چند قدم ہی چلا تھا کہ موت آ گئی، جنت اور جہنم کے فرشتے آ گئے، لڑنے لگے کہ کہاں لے جائیں، جنت میں لے جائیں یا جہنم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا تھا، فرشتوں کو کہا کہ
جس جگہ کا راستہ جتنا لمبا ہوگا سمجھو وہ ان لوگوں میں ہوگا کہ نیک لوگوں کے قریب ہے تو نیک لوگوں میں جنت کے فرشتے لے جائیں گے، برے لوگوں حالانکہ وہ تھا برے لوگوں کے قریب میں، اللہ کی توفیق مل گئی۔ اسی لیے ہم یہ دعا کرتے رہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ میں نے سوچا تھا کہ یہ دعاؤں کے اوپر آپ کے سامنے بتائیں، لیکن آ کے بیٹھتے ہی جو ماحول میں نے دیکھا تھا اس پہ بیان شروع ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے جانے سے پہلے قرآن کریم میں سے سورہ کہف ایٹ لیسٹ قرآن کریم کی تلاوت کریں، دعا کریں، 2 آنسو بہائیں اکیلے میں اللہ کے سامنے، روئیں دھوئیں۔ جو غفلت کے ساتھ ہمارا وقت گزر گیا اس کے اوپر اللہ کی پناہ مانگیں، اور آئندہ کے لیے ہم اپنے لیے کچھ کوشش کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے کاموں کے ساتھ ساتھ دل جڑا ہوا رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔